الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یہ صفحہ عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن بانیان مرحومین کے لیے اس پاک ذکر کا انعقاد کیا گیا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. میرے تمام شیعہ سنی بھائی، سادات مومنین، ہمارے بھائی ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہاں آنے کا جو اپنا مقصد ہے وہ پورا کیجئے. ہاتھ پھیلا کے جی ایک ہمارے بھائی ہیں مومن، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پاک ذکر کے صدقے میں، صفحہ اعلیٰ کے صدقے میں بینیفٹ اٹھائیے، اپنا فائدہ لیجئے. بلند آواز سے آمین کہیے. میرے اللہ امام حسین پاک کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما. بادشاہ مولا حسن بادشاہ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. پروردگار کائنات کی سب سے افضل پاک خاتون کی جوتی کے صدقے میں ہم سب کی اجتماعی توبہ قبول فرما. مولا امیر المومنین کی ولایت مطلقہ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. ابھی تک اگر کوئی ایسا بھائی مومن، بالخصوص بچہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے کیونکہ آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہے. بیٹا آپ ہمارے لیے سب کے لیے آمین کہیے. میرے اللہ کائنات میں سب سے افضل عظیم سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدقے میں ہم سب کی اجتماعی توبہ اور معافی قبول فرما. پروردگار پاکستان میں سیلابی کیفیت ہے، مولا ہر انسان کا مال اور جان محفوظ فرما. پورے ملک میں پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے کائنات کے سرداروں پہ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ حضرت ابو طالب ہم سب پہ راضی ہو جائیں. اجازت جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا اختتام ہے اور یہ ایسے دن ہیں جہاں پہ یہاں رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اس پاک گود کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں رسول پلتا رہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جو سرکار مہربانی، یہ جو حضرت امیر المومنین کے فضائل ہیں نا، میں آج ایک نئے رخ سے آپ کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بڑا آپ کے علاقوں میں پڑھتا ہوں، آپ کو میری ساری مجلسیں بھی حفظ ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی آپ دعا کرتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایسی چند ایک چیزیں بتاؤں جو یقین اگر کریں گے تو مہربانی، نہ کریں گے تو میں قسم اٹھا لیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، یہ چیزیں میرے علم میں بھی پہلے نہیں تھی. یعنی میرا سینہ بھی ان چیزوں سے خالی تھا. وہ دو چار تحفے جو ہے میں آپ کی خدمت میں دیا کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اگر آپ کی پاکیزہ دعا منبر تک آئے تو. یہ جو حضرت علی مولا کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے نا، یہ اس لیے پڑھا ہے کہ کہا تھا کہ اے میرے حبیب ابو طالب نے تیرا نکاح پڑھا تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے، میں ایسا مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدری صدقے جاواں، ابو طالب نے تیرا نکاح پڑھا تھا. اب اس کا بدلہ یہ بنتا ہے کہ میں خود ابو طالب کے بیٹے کا نکاح پڑھوں. ایک اور مثال سن لیجیے، یعنی کہیں سے بھی اگر آپ علی کو شروع کریں گے نا، مولا علی کو، تو حقیقت میں فضائل ابو طالب کا ہے. ایک اور مثال سن لیجیے، جب بستر موت پہ سو کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو موت کے بستر پہ سوتا ہے، اللہ کی مرضی نہیں مرضیاں خریدتا ہے. مرضات اللہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ قرآن میں جو صیغہ استعمال ہو بھائی جمع کا ہے. اللہ کی مہربانی جناب، بابا جی مہربانی، اللہ کی مرضیاں خرید. میکائیل علیہ السلام لفظ اصل میں میکال ہے، لیکن چونکہ ہم ذرا دیسی بندے تو میکائیل کہتے ہیں. میکائیل لفظ نہیں ہے، لفظ ہے میکال، جبریل اور میکال، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میکائیل جبریل. ہم اپنی زبان کی وجہ سے کہتے ہیں، گناہ نہیں ہے اس کہنے میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لفظ اصل وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب یہ دونوں فرشتے آئے تو ایک کھڑا ہو گیا مولا علی کی سر والی طرف، دوسرا پاؤں والی طرف. تو حضرت میکائیل جو ہیں وہ مولا کے پاؤں والی طرف تھے اور جبریل علیہ السلام سر والی طرف تھے. اور آپ کو پتہ ہے سید الملائکہ کا خطاب جو ہے وہ جناب جبریل کو ہے. تو حضرت میکائیل مسکرانے لگے تو جناب جبریل کہتے ہیں کی گل ہے آج بڑے ہاسے آ رہے ہیں.
کہا کہ بڑے بھائی میکائیل کہہ رہے ہیں جبریل کو، بڑے بھائی آپ ہر روز کہتے تھے نا کہ میں آپ سے افضل ہوں، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو بتاؤں ابھی میری شان زیادہ ہے، ابھی میری شان۔ تو جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ دلیل دیجئے، دلیل دیجئے، میں ماننے کو تیار ہوں۔ ابھی دیکھیں آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، آپ کھڑے ہیں بادشاہ کے سار والی طرف، میں کھڑا ہوں پاؤں والی طرف۔ اس وقت شان میری زیادہ اس لیے ہے کہ میں اللہ کی ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں اور علی کو دیکھ کے اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ مالک آپ کو سلامت، چونکہ مولا کا چہرہ دیکھنا، اللہ آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر بندہ شاہ جی بابا تو خیال شاہ جی بندہ ایسی مجلس پڑھنا جو بندے نے رٹی ہوئی ہو تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ آج جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ریکارڈ کیجئے، یہ جو ابھی گمن میں جو مجلس ہو رہی ہے جا کے یوٹیوب پھولا پھالی کر کے دیکھ لو، یہ لفظ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ میں پرسوں چوتھ سے جو میں الغدیر کا مطالعہ کر رہا ہوں نا، مولا علی کی ولایت کی کتاب الغدیر، اتنی موٹی ہے، اس میں سے دو چار جملے میں آپ کو ہدیہ کروں گا، پھر انشاءاللہ ایک قصیدہ پڑھ کے، ایک یہاں بھائی ہمارے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے، انہوں نے کہا ایک بات کا، وہ بھی انشاءاللہ مجھے یاد کروائیے گا، اگر میں بھول گیا انسان ہوں خطا کار ہوں تو وہ مجھے یاد کروائیے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جبریل تو اور میکائیل بھائی ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی زندگی دوسرے کو دے دے؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ معاف کر، جی میں بٹ صاحب نے آکھیا اے اوکھا کر فرمایا، پھر ادھر دیکھو نا، ایک بھائی غار میں گیا ہے، دوسرا اپنی زندگی بیچ کے موت کے بستر پہ سو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اپنے موضوع پہ کیسے واپس لا رہا ہوں۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، یہ الفاظ ہیں جناب جبریل کے اور میکائیل کے کہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ کس بات کی؟ فرمایا اللہ تیری ذات پہ عرشوں پہ فخر، اللہ فخر کر رہا ہے تیری ذات پہ۔ اب دیکھیں میں آپ کو کیسے موضوع میں لا رہا ہوں۔ اے جبریل علیہ السلام، اے میکائیل علیہ السلام، بابا جی توجہ چاہتا ہوں، خصوصی دعا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ سارے مومنین کے پاک منہ سے میرے لیے دعا ممبر تک آئے۔ اے اللہ کے معصوم، بیٹا ذرا اس کو چھیڑنا نا، اے اللہ کے معصوم فرشتوں، آپ نے مولا علی کو مبارک دی ہے حضرت ابو طالب کے نام سے۔ اے علی مبارک ہو نہیں کہا، فرمایا اوے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہم کوئی ان پڑھ نہیں ہیں، ہم کوئی جاہل نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے علم بخشا ہے، ہم نے ابو طالب کا نام اس لیے لیا، یہ جو علی موت کے بستر پہ سو رہا ہے نا، اس میں علی کا کمال نہیں، کل تک باپ جو بستر بدلتا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ باپ کی تربیت، سوالہ کنارہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو طالب کی بھائی جان ٹھیک بیٹھے نا آپ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا یہ حضرت ابو طالب، میاں صاحب بسم اللہ تعالیٰ سلامت، میاں صاحب یہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا وہ بڑا اونچا مقام ہے تو میں اپنے بھائیوں کے ذرا پاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے مومنین یہ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ آپ کو سلام۔ میں ابھی آپ نے اگر ممبر کی بات کی تو میں اس سے بھی ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں آپ کو۔ اسی طرح حضرت عمر نے جو مبارکباد دی تھی نا غدیر خم میں، وہ بھی حضرت ابو طالب کے نام میں تھی، یہی الفاظ تھے تب بھی۔ اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا گھما کے لاؤں گا، میں آپ کو ذرا تحفہ لیجیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے مجھے اس بات کا اس طرح علم نہیں تھا، یہ پرسوں چوتھ سے میں رات کو مطالعہ کر رہا ہوں تو میں نے کہا کچھ چیزیں ہیں وہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے نہیں مبارکباد ہوئی، بٹ صاحب شاہ جی 3 دن اور 3 راتیں مسلسل لوگ علی سے ہاتھ ملاتے تھے بیعت کی نیت سے۔ یہ جملہ تھا سب سے بڑا، چاچا جی بیعت کی نیت سے ہاتھ ملاتے تھے کہ جدی بیعت کریے نا تو مہینے ڈیڑھ بعد ان کو بیعت منگی دی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے، صدقے جاواں جس سے بیعت کی جائے پھر اس سے بیعت لی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ مالک آپ کو سلام۔ 3 دن 3 راتیں، پتہ ہوتا کیا تھا؟ بیعت اور مبارک، اور ان دنوں میں صرف نبی پاک جماعت کرواتے تھے نماز کی، پھر مبارک شروع، پھر نماز پڑھی، پھر شروع۔ اچھا اب ذرا جملہ سنی توجہ کے ساتھ۔
میں اکثر اپنی مجالس میں استعمال کرتا ہوں لفظ مولا علی کے لیے شاہ جی، اور نبی پاک کے لیے بڑے شاہ جی۔ مولا علی ہیں شاہ نجف اور رسول ہیں شاہ لولاک۔ بابا جی ٹھیک ہے؟ اب دو سید ممبر پہ کھڑے ہیں، میاں صاحب بڑے شاہ جی چھوٹے شاہ جی ممبر پہ کھڑے ہیں، ہر بندہ آ کے مبارکباد دے رہا ہے مولا علی کو۔ آپ پتہ ہے بڑے شاہ جی تو بڑے شاہ جی ہیں نا، تو پھر یہ ہے جملہ میری 15 سالہ ذاکری میں کبھی نہیں کہا، یہ مجھے جملہ ایک ہفتہ پہلے عطا ہوا ہے، سن لیجیے حوالہ سن لیجیے، الغدیر علامہ عبدالحسن امینی جلد نمبر 2، اس کی 11 جلدیں ہیں، ابھی میں تیسری پڑھ رہا ہوں، یہ دوسری جلد سے ہے جو میں پڑھ چکا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، پیغمبر بھائی اختر آپ کا بڑا تجربہ ہے ممبر پہ ماشاءاللہ، سنیے نا، مجھ سے تحفہ دینے لگا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے، اگر میں یہ جملہ پڑھ کے چلا جاؤں نا، اللہ دی قسم ہے سیدو میرے آؤں دا مول پہ گیا، پیغمبر اعظم نے یوں صحابہ کو دیکھ کہا ہے چھوٹے شہر میں مبارکہ دے جاؤں دے ہو۔ ہائے 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 بابا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، چھوٹے سید کے مبارکے سارے دے رہے ہو، بڑے شہر کا کوئی خیال نہیں۔ بابا جی کیا کریں، میں مجھے بھی مبارک دو، ان تیار رکھیں، پہلے آیت سنیے، پھر ایک حدیث سنیے، پھر نتیجہ لیجیے، اور تحفہ ہے، اس کے بعد آپ نہ بھی نہ بولیں مجھے دکھ ہی نہیں۔ پہلے آیت سن لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم، ذرا میری انگلی دیکھیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم، ایک جی مہربانی جناب، لو جی نیاز پاک بھی آگئے جی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، 2 صدقے جاواں صدقے چاچا جی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، 3 یعنی دین مکمل ہوا 1، نعمت تمام ہوئی 2، اللہ دین پہ راضی ہو گیا، ان سے آن رکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ میرا سینہ این نہیں ہوتا پیا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ مجھے مبارک دو، مجھے مبارک، میرا خیال ہے پھر نیاز آ رہی ہے جی، تسی پھر نیڑے بھائی ہو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، پھر سنا جی آپ پھر سارا کو لے ہونا نہیں، میرے دھیان رکھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا پائنتر پاک آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے۔ تقی شاہ جی سید زادہ فکر آنے لگا ہے، یا رسول اللہ، بابا جی یا رسول اللہ، بھائی جان بیٹھیے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کدی گجرات سے آ کے ذاکر بن کے نہیں آیا، میں توڑا نوکر بن کے ہونا، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے مبارک دو، لفظ شاہ جی لفظ مبارک نہیں ہے، رک ہے، مبارک یہ صحیح لفظ ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے مبارک دو، تو آپ بتائیے کس عنوان سے آپ کو مبارک دیں؟ یا رسول اللہ مبارک ہو دین مکمل ہو گیا، فرمایا ہاں ہے لیکن اس کے علاوہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ پھر مبارک ہو نعمت تمام ہوگی، فرمایا یہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ مبارک ہو اللہ دین پہ راضی ہو گیا، فرمایا یہ بھی ہے اس کے علاوہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کا چھوٹا بھائی علی کائنات کا مولا بن گیا، فرمایا یہ بھی خوشی ہے اس کے علاوہ ہے۔ آج میں تسی پریشان نہیں ہو گئے، سارا مجمع پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ دین مکمل ہو گیا، آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ، نعمت تمام ہو گئی، آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ، اللہ دین پہ راضی ہو گیا، آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ، آپ کا چھوٹا بھائی 2 جہاں کا مولا بن گیا، آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ، تو پھر شاہ جی مہربانی پھر بتائیے نا کس عنوان سے کہیں کہ یا رسول اللہ مبارک ہو؟ بھائی توجہ رہتا ہوں، سرکار فرمایا مجھے مبارک دو اور مجھے کہو یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی رسالت بچ گئے۔ ہائے 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 ہائے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، بھائی جان مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، بہت جی مہربانی، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کی، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کئی ہمارے ایسے سادات بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں برس رہی ہیں، یہ ظاہر ہے آپ کے خون کی پاکیزگی ہے، آپ کی معرفت ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، کہا مبارک ہو آپ کی رسالت بچ گئی۔ آپ کو بتایا صحابہ کرام نے کیا کہا کہ بخن لکا یا ابن ابی طالب، مولا علی سے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنت، اے ابو طالب، یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آج کے بعد، آج کے تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ اے حضرت عمر یہ آپ نے عورت کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کل کو کوئی بے غیرت مولوی کہے کہ مولا کا معنی یار ہے۔
ہائے 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 چاچا جی مہربانی صدقے جاواں بھائی مہربانی بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ حیدری مالک آپ کو سلامت ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے چاچا جی کہ مولا کا معنی یار ہے اس لیے میں مومنہ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہاں تک تو بہتر اچھا ایک اور مثال سنیے جی نیاز آ رہی ہے تو آپ نے محسوس نہیں کرنا آؤں دیو میرے واسطے آؤں دے کوئی گل نہیں آنے چاہیے دھیان رکھا جی بھائی جان ذرا کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے نیاز کی طرف نہیں کرنی ہے مطلب گنن لگ پو کنواں پھیرا ہو گیا بابا جی مزاج کی بات ہے پیر طفیل شاہ جی اتنے بزرگ سید بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے 15 سال پہلے سے لے کے ابھی تک واٹس ایپ آپ بھی سن رہے ہیں مجھے مسلسل میرے علم میں نہیں تھا وہ فکرہ جو ابھی کہنے لگا ہوں پھر تازہ دیکھو نا مننا چاہیے نا اچھا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ دھیان نہ بھائی ایماندار نہ گل کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ نبی پاک نے کچھ صحابہ کا بھائی بنایا تھا ساروں پتا ہے نا تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ خواتین کی بہن بھی بنایا تھا یہ پتا جی مجھے بھی نہیں پتا تھا دیکھو نا گل کریں جی ممبر شاہ جی لو جی بزرگ سید بیٹھے نے شاہ وہ آدھے بھائی نہیں پتا شاہ نہیں دیکھو نا گل ایمانداری ہے نا اللہ دی قسمیں مینوں بھی نہیں سی پتا ہائے ہائے بھائی جان توجہ جی توجہ تسی آکھو کہ یار گھومن گئے سا مجلس سنی جا کے ابو طالب دی جتی دا صدقہ او گلاں لبنی نہیں اگے پتا آپ میرے کو سن لو یہ بھی الغریر دی جلد دوجی جے لکھا ہے جب سرکار دو عالم نے مردوں کو چھوٹے پتر مردوں کا بھائی بنایا تو خواتین کو خواتین کی بہن بھی بنایا تھا مزاج کے مطابق اب وہ کن کو بنایا تھا 4 کے نام لکھے ہیں یعنی جوڑا 2 جوڑے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ مجھے بھی پتا نہیں ہے یہ مجھے فکرہ تہجد کے وقت پرسوں 2:30 بجے مصلح پہ ملا تھا سچی مچی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں مصلح کے اوپر کتاب کھولی تھی وہاں یہ فکرہ ملا ہے کہ جس کا جو مزاج ملتا تھا نا اسے اسی کا بھائی بنایا فرمایا ابو بکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابو بکر عمر جیسا ہے عبد الرحمن عثمان کا بھائی ہے کیونکہ عبد الرحمن عثمان جیسا ہے ابو ذر سلمان کا بھائی ہے کیونکہ ابو ذر سلمان جیسا ہے اور یا علی تو میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد جیسا ہے ہائے 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 بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھیں میرا علی نبی جیسا ہے یہ مطلب ہے اب جس سے مزاج ملتا تھا اسے پیغمبر اعظم نے مزاج سمجھ لو تو پاویں مستقبل دے پلان سمجھ لو ہائے ہائے پاویں پلان سمجھ لو تے پاویں مزاج سمجھ لو تو میرے دھیان رکھنا جی یہ مطلب ہے ایک مومنٹ بعد پھر مجھے صاف ہی کرنا پینا ہے بھائی تسی اینی واری اٹھ کے آئے سو تے آؤ پھر جی بسم اللہ جناب مہربانی جناب یہ بعد صاف کر لیں گے کٹھے ہیں جی تسی اینی واری آ رہے ہو میرے واسطے جی ٹھیک ہے جی مولا تو سلامت رکھے تو جو سامنے مطلب شاہ جی بابا جی بغیر داد تو نا اپنے پتر دی گل سن لو پھر اگلی جی داد دی ہو جائے گل 4 خواتین کو پیغمبر نے ایک دوسرے کی بہن بنایا یہ منو نہیں سی پتا جی دیکھو ایماندار کی بات ہے نا جی اب مجھے بچالا اب سن لیجیے سرکار نے فرمایا تہاڈی مہربانی میاں صاحب یہ تہاڈی ایمانداری ہے جی یہ تہاڈی ایمانداری جی میں نہ جی تہاڈی مہربانی 50 60 سال دے بزرگ انج آکھن تے پھر شاہ جی پھر طالب اللہ دل وج جاندا نا کیوں شاہ جی کہ یہ مطلب ہی رات جا کے پڑھنے ہیں تے ویکھو نا سید بھی ایڈا احترام کردے نے پہ تے مومنین بھی میاں صاحب او مومن نے جڑے ایک تے مجلس گجرات چ ہوئے چھڑ دے نہیں کوشش کر کے پہنچ دے پاک بیمار بھی ہونا اللہ نو صحت دے تے دوجا اے ویکھ کے پھر اے ماشاءاللہ 60 سال دے رہن بوٹ شاید اس تو بھی اتنے نے انج دے مومن آکھن کہ یار سے پہلے ہو سلنگا پھر کوئی غلط ہے نا ہن یا اللہ عزت رکھی میری تے ساری دعا ممبر تک آئے سرکار نے 4 خواتین کو ایک دوسرے کی بہن بنایا پہلے فرمایا ابو ایوب انصاری کی جو بیوی ہے نا وہ عائشہ کی بہن ہے کیونکہ ان دونوں کا مزاج ملتا ہے یا اللہ کر فرمایا میری 13 بیویاں ہیں 13 بیویاں ان میں سے ایک ایسی ہے جس کا زہرا سے مزاج ملتا ہے اور وہ ام سلمہ ہے ہائے 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 مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے فرمایا آج کے بعد زہرا اور ام سلمہ بہنیں ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری شاہ جی جیسے آپ کی آنکھیں برسی ہیں نا پیچھے بندے رو رہے ہیں جی بھائی مولا پاک طرح پاک سلامت رکھے ایڈا سونا سن دیو اگر این جا گلہ روز سنو ایڈا مطلب اگر ایسے روز ہیں تو جملے پڑھئیے مالک آپ کو سلامت رکھے کیا فرمایا فرمایا میری سیدہ میری زہرا اور ام سلمہ بہنیں ہیں
حالانکہ شاہ جی حالانکہ نبی پاک کی ازواج 13 ہیں، لیکن جس کا مزاج جس سے ملتا تھا، بابا شاہ جی جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، سرکار فرمایا ہم نے اسے اسی کی بہن بنا دیا۔ یہ مطلب ہے آج دو گلاں کھل گئی ہیں اس کو مندے مجمع چ۔ ایک یہ کہ سرکار نے صرف مردوں میں اخوت جاری نہیں کی تھی بلکہ مومنات میں بھی کی تھی، یہ میں گارنٹی دے رہا نہ ثابت کرا میرے ٹوٹے کر دیا جائے۔ اور دوسرا سرکار دو عالم کی 13 بیویوں میں سے جس کا مزاج زہرا سے ملتا تھا وہ ام سلمہ ہے۔ ایک لفظ اور سن لیجیے جناب ام سلمہ کا، دروازے پہ دستک ہوئی، آج میں وہ مجلس نہیں پڑھنا جی اگے پڑھنے سی وڈے وڈے نعرے، آج دل کرتا کچھ دئیے، دستک ہوئی دروازے پہ شاہ جی، اور کسی نے کہا، کسی نے یطہرکم تطہیرا، نبی پاک دنیا سے جا چکے تھے، مدت گزر چکی تھی، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کون شاہ جی کون؟ کہ باروں آواز آئی اماں جی میں میسم ہوں۔ میسم تمہار بابا جی، اماں جی میں اگو اماں نہ کیا کیا وے ماں تیرے صدقے جائے۔ شاہ جی اج راز کھول لگا، کھولی راز۔ آپ نے یہی سنا ہے نا کہ میسم سے علی اتنا پیار کرتے تھے کہ آندھے سن جا تو روٹی کھا تے تیریاں کھجوراں شاری آپ بھیج دینے، سنیا جنا؟ وہ آج تو دس لگا کہ مولا علی پیار کیوں کرتے تھے، تے جی یہ راز کھل جے تو دعاواں دیو گے؟ لو پھر سنو، سر چکو جی، سر چکو۔ جیسے ہی دستک ہوئی وے تیری ماں صدقے جائے، نبی پاک بھی سلام دیتے تھے تے میرے والوں بھی سلام لے، تیری ماں صدقے جائے ایڈا سونا مومن کیویں آیا ہے؟ آندھا اماں جی دل کیتا ہے سیدنا دا بوا ویکھیے تے نبی پاک دی قبر ویکھی، میں زیارت واسطے آیا، اماں جی آپ مجھے جانتی ہیں؟ یا اللہ سارے بولن، یا اللہ سارے بولن، اماں جی آپ مجھے جانتی ہیں؟ فرمایا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، میں نے کئی مرتبہ محمد کے منہ سے سنا ہے، میرے سامنے کہہ رہے تھے یا علی محمد تجھے حکم دیتا ہے، تجھ پہ واجب ہے میسم سے پیار کرنا۔ ہائے ہائے بابا جی الہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ صاحب جیڑے سردار دا فرمایا نا کہ واجب ہے میسم نال پیار کرے، یہ سردار دے ویر دا نعرہ ہے تے دوویں بازو بلند کر کے نعرہ جتنے قبلہ صاحب جملے بولے نے اے نیو جواب دینا، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، علی نعرہ حیدری۔ یا بابا جی مہربانی، اللہ پاک کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بابا جی آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کو نیا نیا مدرسے جائے نا بٹ صاحب انہوں ایویں نا حیضہ ہوندا رہندا ہے کہ میں کون گل میرے کو پوچھے صحیح کوئی گل میں دسنا، کوئی یا اللہ مینوں مسئلہ پوچھے میں دساں میں مولوی بن گیا انکل جی، وٹ پیندا رہندا اندر نا چول چولدے رہندے نے۔ شاہ جی چاہے کوئی بات نہیں بابا جی آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ خیر ہے، یہ مجمع پھر ایسا ہوتا رہتا ہے، اپنی اپنی محبت ہے ہر ایک کی۔ اچھا مولا علی نے نا کہا کہ جا روٹی کھا کے میں تیری دکان چلانا، تے وہ گیا تے پچھوں شاہ آنا ساریاں کھجوراں کے سندے چھڑیاں ساریاں، انہیں آ کے آکھیا اینج ویکھنا کہ میسم تو نہیں بیٹھا یہ تے شاہ ہی بیٹھے نے، تو وہ آ کے آندا دیو ہاں صدقہ حسین دا، ہوں تسی دسو ٹوکری چ 2-4 دانے بندے نے، انہاں آکھیا وہ جے حسین دا لینے نا تے پھر اینا ہی بندا ہی جو کچھ ہے پھر ہائے ہائے صدقے جاواں۔ آج بڑا سونا پہ سن دیو تسی چاچا جی مہربانی حیدری۔ بابا جی جب دیا نا تو ہون پچھوں آیا وہ آ کے آندا ہے شاہ جی، وہ آ کے آندا ہے جی مرشد پاک مہربانی تسی دکان تے بیٹھے مہربانی۔ آندا مرشد پاک میں کئی بار سوچنا وا کہ میسم کی تینوں اللہ عزت دیتی ہے جیڑا 2 جہان چلاندا ہے وہ تیری دکان چلاندا ہے۔ بابا جی سرکار فرمایا اج ویلا میں دھیان نہ ساری چل گئی آ بابا جی آگا ویلا ساری چل گئی اج۔ بادشاہ جی تسی مالک جو ہے ٹھیک ہے، سرکار فرمایا پتہ ہی میں نے کیوں کیتا ہے؟ بادشاہ جی بتائیے۔ فرمایا آج کے بعد تیری کھجوروں والی دکان بند، حکمت والی دکان شروع۔ بادشاہ جی جویں تہاڈا حکم، جدوں تساں منہ کٹ چھڑ تک ہو گیا انج کرنا کی ہے، میں تے ایک جاہل بندہ کرنا کی ہے؟ بادشاہ جی کرنا کی؟ سرکار فرمایا کہ پھکی نہیں ویچنی تے نہ نبض ویکھنی ہے، ہائے ہائے بس اینج متھا ویکھدا چھڑنا ہے کہ تو فلانے دن فلانی جگہ مر جائے گا،
ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਪਾਈ ਤਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਮਤੀ ਜ਼ਾਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਸੁਣੋ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਉਮਤੀ ਜ਼ਾਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆयत जाने जाएगी, फिर मसाहब भी शारी पढ़ेंगे। ठीक है भाजी। कहा कि तू ऐसे देखेगा और देख के माथा देख के बता देगा तू कब कहाँ कैसे मरेगा। वो जे कोई भाजी मरीज आना ना कोई एन करके उन्हें आना, एन करके इधरों बंदे फड़िया इधरों बंदे फड़िया तो हुण मिसम की आखना छड्डो इन्हूं नहीं मरदा, और नहीं मरदा वो इन्होंने सही होया, उन्होंने ठीक हो गया। तो वाकई इन्हू 10 साल कोई परवाह नहीं, वो अगले दिन बंदा भजा फिरदा। ये भी बड़ी गल, जो डॉक्टर आखना इन्हू कख भी नहीं, नफसियात का बड़ा मसला होंदा। तो जे किसी चंगा हो जाके कहना मीसा मैं जरा मेरा डंड तो वे, उन्हें आखिया कल टुट जाना मर जाना कल, तो मर जाता। एक मरतबा ना एक कोफा के चौक से गुजरे तो सामने हबीब बिन मुज़ाहिर थे। जैसे शाह जी बैठे हुए ना, इसी मैंने किसी मौला के अजीम मोहर याफ्ता ज़ाकिर से सुना, बड़ा अच्छा लफ्ज़ उन्होंने बोला। जब मैं फिर ज़ियारत पे बाबा जी गया ना तो जाके मैंने फिर दुआ भी मांगी कि जिससे मैंने सुना अल्लाह उसकी इज़्ज़त और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। वो कहता है आपको पता है हबीब कौन है? ज़ाकिर साहब कह रहे थे कौन? मैं कहा जी दसो कौन? वो कहता जी ये अल्लाह के हबीब का हबीब है, यानी अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का हबीब हुसैन है, और हुसैन का हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी एंज देखा तो अब इसके सीने में तो इल्म था ना, तो ये यूं करके ना मीसम कहता है हबीब सदके जावा 10 मुहर्रम जोहर के राउंड बोर्ड मेरे ख्याल फिर नहीं याद आई है जी। वो मेरे पीरा वास भी बाद च रखा जाना, सारे मुन्ना दे दो ठीक है। उन्होंने तो घटाड़ा नहीं है, उन्हें किसी अपने तो घटाड़ा नहीं। कहा कि 10 मुहर्रम इतने बज कितने मिनट पे इतने तीरों से इतनी तलवारों से आप सारा मजमा नाना बोले। आ 2-3 सैयद ने पुराने बट साहब बैठे थे, एक मेरा पीर बैठा, यही बोल तो काफ़ी है। एक गल शायद सारा समझ ना आए, बाकी को माफ़ी। मीसम कहता है इतने बज के इतने मिनट पे तू भी अस्माए आजम में से एक इसमें आजम हो जाएगा। ये बावे पता मैं की आख्या, हाय 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 शहीदां दी कसम हुणे ही इल्हाम होया, हुणे ही आख्या मैं 72 चो वेख के आख सकदा सा, लेकिन पीरां दी बरकत है। बाबा जी अल्लाह बच्चियां नाल बात रखा जी। जब कहा ना कि तू शहीद हो शाह जी अगों, बाबा जी अगों वो की आंदा हुण जनाबे मिसर नूं पता इलम है क्या मजाक, वो अगों आंदे ने भाई जान जिथे खलोते हो ना इत्थे ही सोली जे। कुआ का चौक था ना, कहाँ यहीं पे खजूर है, यहीं पे वो सारा वो तुसां ते वाह वाह कर छड़ी ना। तो कमल मेरी गल सुनो, मैं जो मौलवी हाँ छोटा जिहा, तो मैं बाबर के सामने बाबर ही ज़ाकिर ने, हालांकि सैयद पढ़े लिखे होंगे ने, मुझे फर्क कर रहा हूँ ज़ाकिर ने बाबा जी ज़ाकिर ने। तो मैं इतने करना शुरू कर दिया हज के अहकाम ये हैं, ज़कात के अहकाम ये हैं, खुम्स क्यों वाजिब होता है, ज़कात इतनी अशिया पे है, ये उसकी सलानत। तो बाबा जी लोग खलोया इंज भी होंदा ही, इंज भी होंदा ही, इंज भी होंदा ही। तो मैं एक बार क्या करना कि फिर मैं कहता मौलवी हाँ, डर नहीं जाना। यानी जिस बंदे से बाबा जी तवक्को ना हो कि बाबा ने काम है सुरीले किसी दे पढ़ना बंद पढ़ना, तो सुरीली सच्ची तरीक पढ़ के सुनाना। तो जे बाबा जी जहाद ते और खुमस से शुरू हो जाए तो मेरे नालों चंगा बयान करन, तो मैं तो विश्वास करना है। उंज भी मैं सैयदां दे पैरां वर्गा नहीं, तो इंज भी मैं पैरां वर्गा नहीं। तो बाबा जी डर गया, मौलवी साहब डर गए, क्या यार इन्हें वो काम ते करीब आ कहंदे ने हबीब ये की आखिर बस इन्ना दस ये इल्म कहाँ से लिया। उन्हें आख्या भाई जान गल तुसां शुरू की है, तुसां कित्थों लिया? हजरत मीसम ने कहा मैंने 2 साल पेशानी रखी है अली की जूती पे,
2 سال کے بعد غازی کے بابے نے ایسا کرم کیا مجھے بیٹا, مجھے موت و حیات کا عالم بنا دیا. بابا جی پائنتن دی قسم میں اینج کر کے نا می سمیت مار لو, اینج منہ پھیر کے نا, اینج تا میں آکیا اسم اعظم, اینج منہ پھیر کے تے حسین دا مجاہد آندا ہے جا اے چلیا تینوں سیداں کولوں منگن دی جاچ نہیں آئی, یہ جو تو نے 2 سال میں لیا ہے نا میں نے 1 رات حسین سے لیا ہے. ہائے ہائے بابا جی مہربانی, مالک آپ کو سلامت کہیے. جو لو جی ہوں ایک فکر آخنا, ایک میں آئے تک جی ہوں میں اپنے پیراں کو اجازت لے کے نا جی تے وہ دل کردا ہے میں فکر انج آکھاں. ایتھے بھی سید بیٹھے نے, مومناں نوں ویکھنا بھی سواب ہے لیکن سیداں دی تانوں پتہ پھر علی دا خون ہے وہ ذرا ڈبل سواب ہو جاندا ہے. انج میں جملہ آ کے نا انج تے انج پیراں نوں ویکھنا. سید سارے سید ہوندے نے لیکن ساڈے پنڈ دے بھی قادمی سید بڑے جانے. شاہ جی نقوی صاحب ناراض نہ آ جائے, آندے نے جڑے قادمی سید نے جلالیاں نے سید نے, حالانکہ سید سارے سید نے. تے انج ایک واری میں پیراں دی جلالی ویکھنی. بابا جی کرو گے دعا نوکر واسطے. لو پھر بابا جی میں آخیا جتی تے سر رکھے ہے. صحابہ کا مجمع مسند احمد ابن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد, 4 فقہوں میں 4 اماموں میں سے ایک امام. ان کے کتاب مسند احمد میں لکھا ہے پیغمبر صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے تھے ایک وہ بھی ہے, پیغمبر پیدا نے, ایک وہ بھی ہے جو ایسے تلوار حق پہ چلاتا ہے جیسے محمد چلاتا ہے. سیم ٹو سیم میری طرح. فرق یہ ہے میں تنزیل قرآن پہ لڑوں گا, وہ تعویل قرآن پہ لڑے گا. یعنی ایک ظاہر ایک باطن ہے. فقام ابو بکر من الحزار فقال, مجمع میں سے حضرت ابو بکر اٹھے اور کہا آنا ہوا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, بابا جی جوتی تو گل شروع ہوئی ہے. یا رسول اللہ وہ میں ہوں. فرمایا لا اجلس, نہیں بیٹھ جا. فقام عمر بن خطاب, حضرت عمر اٹھے, کہا آنا ہوا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کیا میں ہوں. فرمایا اجلس, بیٹھ جا, تو بھی نہیں ہے. بابا جی تیسرا بندہ اٹھ کے آندا ہے یا رسول اللہ کدوں تک اسی پوچھتے رہاں گا, تسی نہ کردے رہو گے, پھر آپ ہی دسو نا, آپ ہی لائی جے کنات, آپ ہی دسو نا پھر کون ہے. سرکار میں وہ ہے جو پردے کے پیچھے میری جوتیاں ٹانک رہا. ہائے ہائے بابا جی مالک آپ کو سلام. میں لمحہ نہیں پڑھنا, میرے پیر آ گئے نے, میں چھڑ لگا فضائل تے چھڑ لگا جی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مہربانی مولا پائتر پاک حیدری, اللہ آپ کی ہر حاجت شریف پوری فرمائے. انشاءاللہ شاہ جی بھی دعا فرمائیں گے. آپ کی جتنی نیک تمنائیں ہیں جس وجہ سے آپ نے مجلس کا انعقاد کیا وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سید ذات پھر دعا کرے تو اللہ جلدی سن لیتا ہے جی. تو میں ایک ادھے منٹ کے بعد انشاءاللہ ایتھے سلام کر لگا. ہوں میں جڑا جملہ آکھیا سی, میں آکھیا میں جملہ آ کے تے انج پیراں نوں ویکھنا ہے. وہ تاں پیراں نوں ویکھنا ہے کہ گل پیراں دی ہے, گل مریداں دی, گل ہی پیراں دی ہے. تے تانوں پتہ ہے کئیاں بندیاں نوں بڑا شوق ہے کسے طریقے نال ساڈی شام نال رشتہ داری ہوئی ہے. ان بابا نوں پتہ میں کی پیانا, بڑا شوق ہے انہاں نوں, بھائی ایڈا شوق نے ساڈی کسے طریقے رشتہ داری او ذہن چ رکھیا جے. تے پھر تساں سجے کھبے ویکھنا, میں پیراں نوں ویکھاں گا, تسی تواڈے وچ بھی بڑے پیر بیٹھے تسی انہاں نوں ویکھ لیا جے. یا رسول اللہ جب بھی جوتی ٹوٹے آپ پیغمبر علی کو دیتے ہیں. ایک تو سنیا نا مشہور جملہ کہ نبی پاک نے فرمایا اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں آج تک کوئی نبی نہیں جا سکا, اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں رہے. یہ بڑا مشہور استدلال ہے, میں بھی بڑے بڑے بابا جی پڑھ کے دعا میں اج جڑا کر لگا نا اے وے سادات پاک دی پاک غیرت دا جملہ. تے پڑھ کے میں سیداں نوں ویکھنا ہے, تہاڈی مرضی. شاہ جی دعا کرو گے بابا جی. بھائی اختر, یا رسول اللہ جب بھی جوتی ٹوٹے آپ علی کو کیوں دیتے ہیں. فرمایا میں کائنات کو بتا رہا ہوں, چلے ہو جو محمد اپنی جوتی علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. بابا جی مہربانی صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے بابا جی بسم اللہ کرنا. مولا پائندر پاک آپ کو سلامت رکھے جی. میرا خیال ہے میری ڈیوٹی ہو گئی ہے جی, میرا خیال ہے ڈیوٹی ہو گئی, بس کریے. حیدری جی بابا جی. بابا جی مہربانی. زبان کے ساتھ دل بولا. ٹھیک ہے جی, لو جی مولا تمہیں سلامت رکھے. 4 9 ہو گئے نا جی, تے ایک میرے 4 10 انشاءاللہ. تے پھر میں بابا جی نے, بابا جی اتنے ممبر ٹھیک ہے کہ اتنے جاؤ گے, اتنے ٹھیک ہے, اتنے آ جی ٹھیک ہے. انہاں میں پسند کیا بابا جی نے کیا جگہ ٹھیک ہے. لو جی مولا تمہیں سلامت رکھے. کہا کہ میں نے یہ امام حسین سے لیا ہے. آج جڑا تو پہنا نا میں نے امام حسین سے لیا. بن کے رسیاں تے ایتھے توق شوق پا کے جدو لیاندا نے نا, ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا پورے مست نشے میں. یہ جیڑے جیڑے بندے بھی سیداں دے ہوندے ہیں ممبراں تے بہندے نے نا, یہ نشے چ ہوندے نے. چلو نہ صحیح نہیں نہ داد دیتی, کوئی گل نہیں نہ صحیح. شاہ جی یہ میں گل ٹھیک کی تھی جی.
सही बंदा सईदां दे हुंदे मैंबर तो नहीं पैंदा, नशे ने मत मारी बंदा बह जाता। हाँ मेरा मेरा काम से इशारा करना, तुहाडा काम समझना। हाँ ये ना बाबा जी इंज करके कमर झुकी हुई, इंज कुत्ता बैठा तो कौन है, उन्हें आखिया जी मीसम आ गया। आंदा लाओ इसे मेरे सामने, इसके इतने डकरे करो कि किसी से गिने ना जाए। इधर मुंह कर, सरकार नहीं मुझ में। आंदा तुझे कोई खौफ नहीं? सरकार मैं गल ही कोई नहीं। और मैं मार लगा तेनों। आंदा शाह जी आंदा मैं तेनों मारन लगा। मैं समझ मैं ऐसे बस ही आया वहां। बाबा जी आंदा है मौत से खौफ नहीं है सरकार। मैं नहीं मैनू मौत शौत वाली गल भुल गई है, वो तो परवाह ही नहीं, जिंदगी ते अली दी जुत्ती तो कुर्बान है। आंदा फिर हंसया क्यों है, मौत के कैदी हंस रहा है। उन्होंने कहा मुझे तो शहनशाह का फरमान याद आ गया, कई मरतबा गाजी के प्यो ने मुझे कहा था मीसम तेरा कातिल नाचने वाली माँ का बेटा। हाय हाय बाबा जी सदके जवान मालिक के जमाना। बाबा जी मेहरबानी, अल्लाह सफर पे खत्म फरमाए, मेरे पीर आबाद रहन जी, बच्चियां आबाद रहन, पुत्रां दे सिरे वेखो हैदरी। लो जी जनाब सईदा आपको सलामत रखे। फज़ैल फिर पढ़ते जाइए, फिर तुहानू पता है मौलवी बंदा मैं गल चो गल निकल जाएगी, तो फिर इस तरह मेरे अकीदत की बेअदबी होंदी है। ए सलाम करके तो इंज चलना। सफवी बादशाह मसैब शारी पढ़नगे। आंदा मैं सुनिया है सैयद ते शिया आंदे फिरदे ने हुसैन कबर च सौं के भी पुत्र देंदा ते रिज़्क देंदा आंदे ने। उन्हें आख्या जी बिल्कुल आंदे ने जी, जेड़ा ना ये गल यकीन करे वो शिया ही नहीं, वो कोई होर मजहब दा आंदे ने। आंदा अच्छा फिर कबर पुट्टो तो मैं वेखना है हुसैन विच किवें पे है। ये चलना जी। तारीख़ करबला किताब का नाम, तारीख़ बाबा जी आखिरी फिक्र। इसका जो वजीर था ना वो अंदर से सदात का खादिम था। वो आंदा तेरे प्यो दे बच्चे मरन केड़ा काम कर, जे तू यही चाहना ना वेखा शाह जी कि शहीद जिंदा ला यशरून है, अंतुम ला तशरून, तुम नहीं जानते वो जिंदा कैसे है। वो यही चाहता है ना कि तू देखे कि शहीद जिंदा कैसे। ना क्या हो सारे बोला जी, उन्हें कहा इंज कर हुसैन है ज़हरा का बेटा, हुसैन है सवारे रसूल, उसकी कब्र को हाथ लगाएगा हो सकता है आसमान गिरे जमीन फटे, हुणे क़यामत आई है ते बंदे दा पुत्र बने जना कर। तूने यही देखना है ना कि शहीद कैसे है, तो हुसैन के साथ हबीब की कब्र है। हाय 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 मैं पीरां नूं मिंबर देने लगा जे, मैं पीरां नूं मिंबर देने लगा जी, मेहरबानी करो सोहना नारा तो फिर पीरां नूं मिंबर दई। इंज दा नारा होवे कि शारां दी शान दे लायक हो, शारां नूं पता लगे भावें जरा छोटा जा माहौल है लेकिन बंदे सोहने ते कमाल सुनने वाले बैठे ने। इन्ना सोहना बोलिया जी कि बाबा जी मुतमिन हो फिर आउण, ठीक है। ये ना आखिर मैं कित्थे आ गया। बाबा जी कब्र खोली तो शाह जी किताब के लफ्ज ये हैं, ये शाह जी ये अल गदीर की छठी जिल्द है। बाबा जी को 11 ने ये छठा ये शाह जी इंज लफ्ज ने मैं हुण तुहानूं करके वहा सकना। लिखा है कि जब कब्र खुली तो हजरत हबीब के ये 2 दांत सामने ऐसे थे, सही ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे मौत के वक्त मोमिन अली को देख के हंसता है। चाचा जी ठीक है, चाचा जी मैं इस तो बाहर नहीं पढ़ना, मैं पढ़ना अद्धे मिनट तो भी पहले मेंबर छट लगा। वो आंदा है आओ वेखो ओड़ा इथों खून सी ना वो ताला निकल रहा है, बिल्कुल ताला इथों आंदा वो वेख लो हसदा जे पिया। ते तुहानूं पता जेह्ड़े दुश्मन सदात हुंदे ने इन्हां दा प्यो एक नहीं हुंदा। वो अगों की आंदा आंदा मैं किवें मन्ना कि हसदा पिया, हाय हाय मैं किवें मन्ना हसदा पिया। हो सकदा जदों खंजर वज्जा है उदों उन्हें इंज कीता है ते उदों दा दंद बाहर ना दे, मैं किवें मन्ना हसदा पिया, मैं नहीं मनदा। आंदा फिर प्यो दे बच्चे मरने फिर की करिए शाह जी। आंदा हर रेकू हो, हर रेकू हर तक जो हर को तारीख हर रेकू हो, इसे हरकत दो, अगर हिले तो समझो जिंदा है। शाह जी बाबा जी काजमी सैयद इमाम हुसैन दा खून नकवी सदात पाक बैठे ने, जिन्ने सैयद अपने पुत्र ओ जेडे पीछे भी मेरे शार खलोते ने। बाबा जी सोहनी दुआ है मातमी वीर साथ दे आ जाए तो सैयद पीर औलादे ज़हरा दुआ करा जाए। बाबा जी जैसे ही हिलाया हबीब की आवाज आई बंदे दे पुत्र बनो, हमें ना छेड़ो, हम दोबारा उस वक्त आएंगे जब अलम गाजी के हाथ में होगा, तलवार महदी के हाथ में होगी। अब आपके सामने सैयद ज़ाकिरीन जनाबी सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब आबूरे वाला खिताब फरमाएंगे। सैयद की आमद पे बुलंद तरीन सलवात।